الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله الذي يرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا فهو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل على حبيبك سيدنا مولانا محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عمن والہ فضل و کرم اور اس کا احسان ہے جمعے کے بابرکت دن جناح کالونی کی اس عظیم الشان علمی اور روحانی مرکز میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے یہ وہ علمی اور روحانی مرکز ہے جو حضرت شیخ الحدیث قاضی جلیل حضرت علامہ مولانا احسان حق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ونور اللہ مرقدہ کی علمی اور روحانی یادگار ہے اور ان کا صدقہ جاریہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس عظیم سرمایہ کو حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے قائم فرمایا ان کے ان فیض و برکات کو جاری و ساری رکھے
صاحبزادگان کی عمر میں، علم میں اور فضل میں برکتیں عطا فرمائے۔ حضرت شیخ حدیث رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں ایک شاگرد ابھی حضرت قاضی علی اکبر نعیم صاحب سے آپ نے تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کو سنا۔ مجھے یقین ہے حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا احسان الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ روح پرفتوح خوش ہو رہی ہوگی اس محبت کے ساتھ ان کے عزیز شاگرد قاضی علی اکبر نعیمی صاحب نے اس محفل کو تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے گرمایا، ہمارے اور آپ کے قلوب کو روشن اور منور فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالی قاری صاحب کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ قاری علی اکبر نعیمی صاحب نے تذکرہ کیا آپ کے سامنے جو حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا احسان الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے تلامذہ میں سے اور اسی مدرسے کے فیض یافتہ۔ میں امریکہ کے دورے پر تھا، کافی عرصے کی بات ہے، 4-5 سال ہو گئے مجھے تقریباً، سن یاد نہیں رہا، بعض چیزیں بہاپے میں یاد نہیں رہی۔ تو قاری علی اکبر نعیمی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے تھے امریکہ، یہ امریکہ گئے ہوئے تھے۔ کچھ احباب نے، ان کے شاگردوں نے، ان کے تلامذہ نے، ان کے محبین نے ان کو دعوت دی تھی کہ یہ بھی تشریف لائیں۔ میری وہیں ملاقات ہوئی، جلسوں میں جانے کا اتفاق ہوا، قاری صاحب کی تلاوت سننے کی سعادت بھی حاصل کی۔ اور میں بعد میں سوچتا تھا کہ قاری صاحب کس قسم کے آدمی ہیں۔ واقعہ یہ ہوا کہ وہاں جہاں جہاں مختلف جلسوں میں، نیو یارک میں، لاس اینجلس میں، کیلیفورنیا میں، مختلف مقامات پر جلسے ہوئے، نیو جرسی میں، لوگوں کا اصرار یہ تھا کہ قاری صاحب امریکہ میں رہ جائیں، اور قاری صاحب کا اصرار یہ تھا کہ نہیں، پاکستان واپس جانا ہے۔ میں سوچتا تھا کہ بے شمار لوگ ہیں جن کو امریکہ آنے کی خواہش ہے، بے شمار لوگ ہیں کہ پاکستان کو مستقل طور پر چھوڑ کر امریکہ جانا چاہتے ہیں، کوئی ملازمت کے سلسلے میں، کوئی کاروبار کے سلسلے میں، کوئی دین کی خدمت کے سلسلے میں، اور بڑی کوششیں کرتے ہیں کہ کسی طرح سے امریکہ کا ویزا مل جائے۔ اور قاری صاحب جو ہیں ان کو ویزا مل گیا اور یہ یہاں آ گئے۔ اب لوگ ان سے کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں رک جائیے، تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، پاکستان میں ہی جاؤں گا، اور جس چھوٹے سے گاؤں میں، بستی میں، مسجد میں، مدرسے میں کام کر رہا ہوں اسی میں کروں گا۔ میں سوچتا تھا بعد میں کہ سبحان اللہ، دیکھیے ایسے بھی لوگ ہیں، یہ بھی حضرت مولانا احسان الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا فیض ہے۔ ان کے دل سے دنیا کی محبت نکل گئی، ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، قرآن مجید و فرقان حمید کی محبت ہے، اس کی تلاوت سے محبت ہے، اور اس کے پھیلانے سے اور اس کی اشاعت سے محبت ہے۔ وَخَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ، وَكَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جس نے قرآن کو پڑھا، وَعَلَّمَهُ، اور اس کو پڑھایا۔ اور قاری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ سے بہتر، امریکہ کے ماحول سے بہتر، امریکہ کی آسائشوں سے بہتر، امریکہ کی آسائشوں سے بہتر، امریکہ میں عیش و عشرت کی فراوانیوں سے بہتر پاکستان میں عسرت، تندرستی کے ساتھ دین کی جو بھی خدمت ہو اس سے منہ موڑنا نہیں چاہیے، اور جو بھی قربانی میں دے سکتا ہوں وہ دینی چاہیے۔ یہ ان کا جذبہ قابل قدر ہے۔ ابھی ابھی آپ نے قرآن مجید و فرقان حمید کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ قاری صاحب نے محبت میں ڈوبی ہوئی
اس آواز میں تلاوت کی قرآن مجید فرقان حمید کی کہ جس کو سن کر ایمان والوں کی روح جو ہے وہ تازہ ہوتی ہے. یہ قرآن اللہ کے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا. 23 برس کے عرصے میں قرآن مجید و فرقان حمید کا نزول مکمل ہوا. نجمن نجمن اترتا رہا، ضرورت کے مطابق اترتا رہا اور مکمل ہو گیا. عربی زبان ہی وہ زبان ہے جس میں قرآن اترا. یہ قرآن کس طرح سے اترا، کیوں کر اترا اور کس لیے اترا، اس پر مقتدر علماء اکرام، علماء اہل سنت و جماعت اپنی خیالات کا ایما افروز بیانات کے ذریعے سے اس کا اظہار کرتے رہتے ہیں. چند گزارشات میں بھی اسی سے پیش کرتا ہوں. قرآن مجید و فرقان حمید براہ راست اترا، جبرائیل کے واسطے سے بھی اترا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قلب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، حضور کے قلب پر اترا، قلب مصطفیٰ پر اترا. اگر قلب مصطفیٰ پر نہیں اترتا، کسی اور جگہ اترتا، جیسے حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے لیے اترا. توریت شریف حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اتری، مگر کیسے اتری؟ دی گئی، اتری نہیں. اللہ رب العالمین جل جلالہ من والو نے حضرت موسیٰ کو کلام ربانی توریت شریف کی شکل میں عطا فرمایا، لیکن وہ حضرت موسیٰ کے قلب پر نہیں اترا. وہ تختیاں تھیں، ان تختیوں پہ لکھا ہوا تھا. توریت شریف لکھی ہوئی تھی، لکھی ہوئی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلا کر عطا فرما دی گئی. اب غور فرمائیے، رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ. ہر چیز کا بیان جو ضرورت سمجھا اللہ رب العالمین نے، جس کی ضرورت سمجھی اس قوم کے لیے، اس امت کے لیے، کتبنا لہو لکھ دیا. اور اللہ رب العالمین نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ مضبوطی سے اس کو تھام دیے اور اپنی قوم کو جا کر اس کو سنا دیے. تو لکھی ہوئی تحریر تختیوں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہو گئی. لکھی ہوئی چیزیں آیا کرتی تھی. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن مجید فرقان حمید نازل ہوا تو لکھا ہوا نہیں تھا، تختیوں میں نہیں دیا گیا. ہم نے اس کو اتارا، ہم نے اس کو لکھا نہیں. وَكَتَبْنَا لَهُ ہم نے لکھ دیا ان کے لیے. حضرت موسیٰ کو فرمایا. حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وقت آتا ہے، رب العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے نزل بہ الروح الامین. روح الامین جبرائیل لے کر آئے. کس طرح لے کر آئے، کہاں لے کر آئے؟ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. جبرائیل لے کر تشریف لائے، قلب مصطفیٰ پر نازل فرمایا، قلب محمدی پر نازل فرمایا.
عربی زبان میں نازل فرمایا۔ اب عربی زبان میں جو قرآن نازل ہوا اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے دے دیا۔ عربی زبان محفوظ ہے۔ انجیل جس زبان میں اتری وہ زبان محفوظ نہیں ہے، اس کا ترجمہ موجود ہے، اس پہ غور فرمائیے۔ توریت جس زبان میں اتری وہ زبان سریانی ہو کہ عریانی ہو، عبرانی ہو کہ عریانی ہو، کوئی زبان باقی نہیں رہی اس میں انجیل موجود ہے۔ انجیل اپنی اصلی زبان میں نہیں ہے، کہیں نہیں، اس کا ترجمہ فرانسیسی میں موجود ہے۔ دنیا کی 100 سے زائد زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ جاپانی ہے، ترکی ہے، اردو ہے، عربی ہے، فرانسیسی ہے، سب زبانوں میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، وہ موجود ہے۔ اصل اگر آپ کہیں کہ اصل کہاں ہے، ان کو کچھ پتہ نہیں۔ جو شخص لندن میں رہتا ہے وہ لندن کا رہنے والا جب تک لندن میں رہتا ہے ترجمے کے ساتھ انجیل اپنے پادری صاحب سے سنتا ہے، ترجمے کے ساتھ خود بھی پڑھتا ہے، پادریوں سے بھی سنتا ہے، جب چرچ میں عبادت کے لیے جاتا ہے سنتا ہے۔ لیکن جب وہی انگریز فرانس میں جاتا ہے تو فرانسیسی زبان ہے، فرانسیسی زبان میں قرآن کو انجیل کو سنتا ہے، لیکن اس کی سمجھ میں فرانسیسی نہیں آتی کیونکہ وہ فرانسیسی نہیں جانتا، اس کو معلوم نہیں کہ کیا پڑھا جا رہا ہے، کون سی سورت پڑھی جا رہی ہے، کون سے مقام سے انجیل پڑھی جا رہی ہے، اس کو پتہ نہیں کیونکہ وہ تو فرانسیسی میں ہے اور یہ انگریزی جانتا ہے، فرانسیسی نہیں جانتا۔ فرانسیسی جاننے والا جب انگلستان میں آتا ہے اس کی زبان انجیل کی زبان بدل گئی، چرچ میں صرف انگریزی میں سارا کام ہو رہا ہے اور یہ بیچارہ نہیں سمجھتا کہ کیا تلاوت ہو رہی ہے، کون سا رکوع پڑھا جا رہا ہے، کون سی سورت پڑھی جا رہی ہے انجیل میں۔ تو انجیل مقدس، توریت مقدس، زبور مقدس، اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور نیو ٹیسٹیمنٹ مل کر ہولی بائبل، یہ ہولی بائبل مقدس انجیل جب فرانس میں پہنچی ہے تو فرانسیسی بن گئی، جب جرمنی پہ پہنچی تو جرمنی بن گئی، اور جب ترکی میں پہنچی تو ترکی بن گئی، اور جب ٹوکیو میں جاپان میں پہنچی تو جاپانی بن گئی، اور جب چین میں پہنچی تو چینی بن گئی۔ زمین بدل گئی، انجیل بدل گئی، ملک بدل گیا، انجیل بدل گئی، زبان بدل گئی تو انجیل بھی بدل گئی۔ لیکن قرآن مجید و فرقان حمید کا پڑھنے والا فیصل آباد سے چلا، جرمنی میں کاروبار کے لیے پہنچا، جب اپنی مسجد میں گیا تو وہی قرآن پڑھا جا رہا تھا جو فیصل آباد میں تھا، وہی تھا۔ زمین بدل گئی، فضا بدل گئی، زبان بدل گئی، وقت بدل گیا، ملک بدل گیا، ہر چیز بدل گئی، قرآن نہیں بدلا۔ جب یہ لندن کی مسجد میں پہنچا، فیصل آباد سے چلا، کاروبار سے فارغ ہوا، لندن کی مسجد میں پہنچا، لندن کی مسجد میں اسلامک سینٹر میں جب پہنچا تو وہی قرآن سن رہا تھا جو جناح کالونی میں سن رہا تھا۔ اور جب یہ وہاں سے چلا امریکہ پہنچا، جب چلا امریکہ پہنچا، ٹوکیو پہنچا، جاپان پہنچا، زبانیں بدلتی رہی، وقت بھی بدلتا رہا، فضا بدلتی رہی، ہوا بدلتی رہی، ملک بدلتے رہے، لیکن قرآن نہیں بدلا۔ جب فیصل آباد والا چکر لگاتا ہوا، کاروبار کرتا ہوا مدینہ منورہ میں پہنچا اور مکہ معظمہ میں پہنچا تو وہی قرآن پڑھا جا رہا تھا جو 1450 سال پہلے مصطفیٰ پر نازل ہوا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ۔ یہ ہے اس کا مفہوم، قرآن مجید و فرقان حمید نہیں بدلا، یہ ہے اس آیت کا مفہوم۔ رب العالمین، پھر غور کیجئے، رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، ہم ہی نے قرآن اتارا، ہم نے اتارا۔ اور
إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی محافظ ہیں. کیا حفاظت ہو رہی ہے. پریس ہو کہ نہ ہو، ملک وہی ہو کہ نہ ہو، حالات وہی ہو کہ نہ ہو، لوگ وہی ہو کہ نہ ہو، لیکن قرآن اپنی جگہ پر محفوظ ہے. یہی قرآن اللہ کا کلام ہے جس کی تلاوت سے ہم اور آپ ابھی مشرف ہو رہے تھے. اس قرآن کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے تھے. کان یحسهم ویحرص علی سماعه. صحابہ کو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم اشتیاق دلاتے تھے اور شدید خواہش ہوتی تھی صحابہ سے سننے کی. اور ارشاد فرماتے تھے سیدنا ابا موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ سے ارشاد فرمایا یہ قراء مدینہ میں سے تھے. مجھ کو قرآن سناؤ. احب ان اسمعه منک. میرا دل چاہتا ہے کہ تم سے سنوں. ابا موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ وارضاہ نے اس کی تلاوت شروع کی تو حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انک اوتیت مزمارا من مزامیر آل داؤد. حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور کے پڑھنے کے لیے جو سر عطا ہوا تھا ابا موسیٰ اشعری تم کو بھی وہی عطا ہوا ہے. کیا سریلی آواز ہے. لحن داؤدی میں تم پڑھ رہے ہو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ایک دن ارشاد فرمایا. عبداللہ بن مسعود مدینہ منورہ کے 7 قاری مشہور تھے. ان میں ایک بڑی شہرت رکھنے والے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے وہ فقہائے مدینہ میں ان کا شمار ہوتا تھا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے جو کچھ بھی روایت ہوا فقہائے مدینہ منورہ میں ان سے اس کا ذخیرہ سید الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ وارضاہ نے کیا. اور فقہ حنفی کی زیادہ تر بنیاد عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے. وہ فقہائے مدینہ میں سے تھے. حضور نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ سے فرمایا عبداللہ بن مسعود احب ان اسمعه اقرا علی. مجھ کو سناؤ. میرا دل چاہتا ہے تم سے قرآن مجید فرقان حمید کو سنو. تو عبداللہ بن مسعود نے عرض کیا رضی اللہ عنہ وارضاہ اقرأ علیک وقد انزل علیک. میں آپ پر پڑھوں. یہ تو حضور آپ پر نازل ہوا ہے. آپ ہی اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. میں کیا پڑھوں. کہا احب ان اسمعه منک اقرأ علیک. پڑھو. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ وارضاہ نے تلاوت شروع فرمائی. سبحان اللہ. سورہ النساء کی تلاوت کی. اور جب آیت مبارکہ پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کیسا منظر ہوگا قیامت کے دن. یہ آیت مبارکہ آئی. کیسا منظر ہوگا قیامت کے دن کہ ساری امتیں جمع ہوں گی. انبیاء ان کے سب کے گواہ ہوں گے اور ساری اپنی امتوں کے گواہ انبیاء ہوں گے اور ساری امتوں کے لیے حضور پرنور مصطفیٰ گواہی دے رہے ہوں گے. یہ انبیاء نے ان کو تبلیغ کا حق ادا کیا. حضور سب انبیاء کی طرف سے گواہی دے رہے ہوں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حدیث شریف میں آتا ہے ارشاد فرمایا حسبک الآن. اب ذرا ٹھہر جاؤ. ابھی کافی ہے. ٹھہر جاؤ. عبداللہ بن مسعود ٹھہر گئے. رکوع بھی ختم ہو گیا تھا. ٹھہر گئے. تو بڑے آنکھ بند کر کے
ادب کے ساتھ تلاوت کر رہے تھے، پھر آپ نے آنکھ کھولی. جب حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ تو آنکھ کھولی تو دیکھا کہ حضور رو رہے تھے. فَإِذَا عَيْنَاهُ تَذْرِفَانِ أَوْ كَمَا قَالَ صلی اللہ علیہ وسلم، رو رہے تھے. پھر ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود سے کہ دعا مانگو. قرآن مجید فرقان حمید. بعد ارشاد فرمایا، دوسری روایت میں آتا ہے ارشاد فرمایا دعا مانگو. عبداللہ بن مسعود صحابی رضی اللہ عنہ نے جو دعا مانگی، بس یہ دعا کو ذہن میں رکھیے. جب بھی تلاوت قرآن ہو اس کے بعد یہ دعا مانگ لیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا تو حضور نے فرمایا دعا مانگو. تو آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھایا اور ارشاد فرمایا اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. اے اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ ایمان کی نعمت سے کبھی محروم نہ ہوں، ہمیشہ ایمان مجھے حاصل رہے. یہ سب سے بڑا سرمایہ ہے ایمان. کہ اے اللہ میرا ایمان باقی رہے، جب میں اس دنیا سے اٹھوں تو ایمان کے ساتھ رک سکتا ہوں. اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد. پھر ارشاد فرمایا واسألک نعیما لا ینفد. اور جو نعمتیں اللہ تو نے مجھ کو عطا فرمائی ہیں وہ ختم نہ ہو. آنکھ نعمت ہے، جسم نعمت ہے، صحت نعمت ہے، دماغ نعمت ہے، چلنا پھرنا نعمت ہے، ہوا ہے، غذا ہے، یہ سب نعمتیں. بے شمار نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہیں، ان کو میں حساب نہیں کر سکتا. اسألک نعیما لا ینفد. جو نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہیں وہ ختم نہ ہو. ومرافقت، دعا کا آخری حصہ، ومرافقت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جنت میں اعلیٰ ترین مقام حضور کا ہے. تو اے اللہ مجھ کو بھی وہی مقام عطا فرما. حضور کی رفاقت، جس مقام پر حضور ہے رفاقت حضور کی عطا فرما. ومرافقت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنت الخلد. اللہ تبارک و تعالی اس قرآن مجید و فرقان حمید کی برکت سے ہمیں اور آپ کو بھی یہی نعمتیں عطا فرمائے. ابھی تلاوت ہوئی تھی سبحان اللہ، قاری صاحب نے لحن داودی میں اس کو پڑھا، اور سبحان اللہ جب یہ پڑھا جاتا ہے تو فرشتے اترتے ہیں. فرشتے اترتے ہیں، اس محفل کو گھیر لیتے. جب تک پڑھا جاتا ہے تو فرشتے رہتے ہیں، رحمتوں کی برکھا ہوتی رہتی ہے، اور اس کے بعد رخصت ہو جاتے ہیں. یہ قرآن اترا. اس قرآن کے متعلق حبر الامہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا جمیع العلوم فی القرآن. سیدنا عبداللہ بن عباس حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی شاگرد بھائی فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ جمیع العلوم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ فهم الرجال. لیکن لوگوں کے دل اور لوگوں کے دماغ کی اس تک اگر رسائی نہ ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. لیکن ہر بات، ہر علم کا چشمہ، ہر سوتا، خیر کا ہر سوتا وہیں سے پھوٹتا ہے جس کو قرآن کہتے ہیں. قرآن میں سب کچھ ہے. اب قرآن میں سب کچھ ہے، علم بھی قرآن میں ہے، ایمان بھی قرآن میں ہے. لیکن قرآن میں سیاست نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں کہ سب کچھ قرآن میں ہے. اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں سیاست نہیں ہے. تو ماشاءاللہ ابھی اس پر گفتگو کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ قرآن میں یہ نہیں ہے، قرآن میں وہ نہیں ہے، قرآن میں یہ نہیں ہے، قرآن میں وہ نہیں ہے. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے.
رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کسی چیز کا بیان قرآن میں چھوڑا نہیں ہے، ہر چیز کو بیان کر دیا۔ پھر ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشک کوئی تر ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا بیان قرآن میں نہ ہو، سب کچھ موجود ہے، سب کچھ موجود ہے۔ یہ حضور پر نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ جب قرب قیامت ہوگی، قیامت آنی ہوگی تو سینوں سے اٹھا لیا جائے گا، یعنی پھر حافظ ہونے بند ہو جائیں، قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا، مطلب سینوں سے ختم کر دیا جائے گا، اور قرب قیامت کے ساتھ ساتھ یہ عمل شروع ہو جائے گا، اور کم سے کم حافظ آہستہ آہستہ حافظ ختم ہو جائیں گے، قیامت آ جائے گی، یہ کوئی ایمان والا روح زمین پر نہیں رہے گا، قرآن صبح قیامت تک باقی رہے گا۔ اس قرآن کو کتاب ہدایت کہا گیا، کتاب ہدایت کہا گیا، اس قرآن کو نور روشنی کہا گیا، اس قرآن کو نور کہا گیا، یہ روشنی ہے، اور روشنی اندھیرے میں رہنمائی کرتی ہے۔ رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، رب کی طرف سے دلیل بن کر آ رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وانزلنا الیکم، اور اتارا ہے ہم نے، یہ قرآن نور مبین ہے، قرآن نور ہے۔ اب اگر کوئی یہ کہے قرآن میں یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ سے لڑائی مول لینا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو نقص مانتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کو مکمل نہیں سمجھتا۔ طرز زندگی اور طرز بندگی اگر قرآن میں نہیں ہوگا تو پھر سوچو کہ کہاں ہوگا۔ طریقہ زندگی، طریقہ بندگی، طرز زندگی، طرز بندگی، نظام زندگی، نظام بندگی اگر قرآن میں نہیں ہوگا تو پھر کہاں ہوگا؟ قرآن میں ہے۔ حضور نور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ قرآن میں سب کچھ ہے، اور اسی کی تشریح حضور نے زندگی بھر اس کی تشریح تو فرمائی ہے۔ قرآن میں سب کچھ ہے، قرآن میں سیاست بھی ہے، قرآن میں نظام حکومت بھی ہے، قرآن میں خیر اور شر کی قوتوں سے مقابلہ کرنے کے سلسلے میں کیا کرنا ہے وہ بھی ہے، قرآن میں ایٹمی قوت بننے کا ذکر بھی ہے۔ آج لوگ پوچھتے ہیں تو قرآن میں اس کا بھی ذکر ہے۔ اب اگر کوئی نہ پڑھے تو اس کا کیا علاج ہے؟ مثلا اللہ رب العالمین جل جلالہ عمن والہ ارشاد فرماتا ہے مسلمانوں سے تیار رہو، تیار رہو، تیاری کرتے رہو، ہتھیار بند رہو، تیاری کرتے رہو، اسلام کے دشمنوں پر غلبہ، اسلام کے دشمنوں پر دھاک بٹھانے کے لیے، اسلام کے دشمنوں پر رعب اور دبدبے کے لیے تیار رہو، ہر قسم کے ہتھیار سے تیار رہو، جو تمہاری استطاعت میں ہے وہ تیاری رکھو، جو بھی اپنے دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے، اسلام کے دشمنوں کی قوت کو توڑنے کے لیے
جو بھی تیاری تم کر سکتے ہو وہ تیاری کرو. واضح مفہوم ہے. رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ. تم میں جتنی استطاعت ہو وَأَعِدُّوا لَهُم کافروں کے لیے، یہود و نصارہ کے لیے، ہندوؤں کے لیے جتنی استطاعت ہو مستطعتم من قوت، قوت بنانے کی، ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کی. قرآن نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ ایٹمی پروگرام جاری رہنا چاہیے، میزائل پروگرام جاری رہنا چاہیے. اسلام کے دشمنوں پر رعب اور دبدبہ ڈالنے کے لیے جو بھی ہتھیار اس زمانے کے حساب سے قیامت تک تم بنا سکتے ہو، اس لیے کہ قرآن بھی قیامت تک تمہاری رہنمائی کرے گا، تو جو بھی بنا سکتے ہو وہ بناتے رہو. کاہے کے لیے؟ یہ کس لیے ہتھیار بنانے کا حکم دیا گیا؟ مستطاعتم من قوت، تمہاری بساط کے مطابق، تمہاری قوت کے مطابق، نقل و حرکت کے مطابق، اپنے وسائل کے مطابق جو بھی طریقہ اختیار کر سکتے ہو قوت حاصل کرو. کاہے کے لیے؟ رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. اللہ کے دشمنوں پر اور اپنے دشمنوں پر، اسلام کے دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے ہر قسم کا ہتھیار بناؤ. یعنی ہم کو ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کا حکم دیا گیا، ہم کو ہوائی جہازوں سے استفادے کا حکم دیا گیا. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں سب آ جاتا ہے اور پیدا فرمائے گا وہ چیزیں جو تم ابھی نہیں جانتے. مستقبل میں ایسی چیزیں آئیں گی، نشاندہی ہو رہی ہے مستقبل کی. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. قوت اور طاقت، اس کا بنانا، ہتھیاروں کا بنانا، گھوڑوں کا تیار رکھنا، من رباط الخیل. قرآن مجید و فرقان حمید میں گھوڑوں کا تذکرہ آیا. گھوڑوں کو تیار رکھنا. اس زمانے میں برق رفتار گھوڑے ہی بہت بڑی چیز تھی. سامان حرب میں بہت بڑی قیمتی چیز گھوڑے. ایک دم فوجی مجاہد گھوڑے پر سوار ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ دشمن کے پیچھے دوڑا. تو یہ بہترین سواری یہی تھی. اب گھوڑے کے بجائے جو سواریاں ہیں، موٹر ہے، آرمڈ کار ہیں، ٹینک ہیں، اب انہوں نے جگہ لے لی ہے. تو اب اس کی تیاری رکھو، ٹینک بھی بناؤ، راکٹس بناؤ، میسائل بناؤ، ایٹم بم بناؤ. اس لیے کہ تمہاری مستقل دشمنی یہود و ہنود و نصارہ سے. کبھی بھی یہودی اور نصرانی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. یہ فیصلہ ہے قرآن کا، یہ فیصلہ ہے قرآن کا. قرآن کیا کہتا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عمر والو ارشاد فرماتا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. کبھی بھی تم سے یہود و نصرانی راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کی ملت میں، ان کے عقیدے میں، ان کے اندر ضم نہ ہو جاؤ. جب تک تم ان کے دین کو قبول نہیں کر لیتے اس وقت تک وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے. تو یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے، ہندو تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. دشمنی رہے گی، یہود و نصارہ سے رہے گی. اور اگر جو مسلمان یہود و نصارہ کو دوست سمجھتا ہے، ہماری حکومت جو ہے وہ یہود و نصارہ کو بہت بڑا دوست سمجھتی ہے. موجودہ حکومت بھارت سے دوستی کر رہی ہے. بھارت کو دی موسٹ فیورٹ نیشن، یہ ایک نیا سننے میں آیا ہے. سرکاری طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ہم بھارت کو ایک مرتبہ دینا چاہتے ہیں. کیا مرتبہ دینا چاہتے ہیں آپ صاحب؟ تو وزیر صاحب نے بیان فرمایا دی موسٹ فیورٹ نیشن، انتہائی پسندیدہ قوم. ہندو انتہائی پسندیدہ قوم.
گائے کا پیشاب پینے والے ہندو پسندیدہ قوم، گائے کا گوبر پوتنے والے پسندیدہ قوم، لالا دھوتی پرشاد پسندیدہ قوم، یہود و نصارہ موجودہ حکومت کے نزدیک پسندیدہ قوم۔ اسی لیے امریکہ، یہودی، عیسائی کہتے ہیں یہ بند کرو، بند کر دو، ایٹمی پروگرام بند کر دو، بند کر دو، یہ بند کر دو، کا بند کر دو، یہ مت کرو، اچھا نہیں کرتے، یہ مت کرو، وہ نہیں کرتے۔ اللہ فرماتا ہے جو اللہ فرماتا ہے وہ نہیں مانتے، جو یہود و نصارہ اور ہنود کہتے ہیں وہ مانتے ہیں۔ یہ ہے موجودہ حکومت کا مختصر سا ایک خاکہ، مختصر۔ بدقسمتی ہے مسلمانوں کی کہ مسلمانوں کے ملک میں ایک نظریاتی مملکت پاکستان میں یہود و نصارہ کے ایجنٹ، ان کے دلال حکومت پر قبضہ کیے ہوئے بیٹھے ہیں، اور سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان یہ کہتے ہیں جی ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو درویش آدمی ہیں، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگوں سے ذرا پوچھو کہ آپ سیاست سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، آپ درویش ہیں، آپ اللہ کے ولی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ گدی نشین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ عالم دین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ بڑے مقدس آدمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، آپ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، سبحان اللہ، بڑی پیاری بات ہے۔ اور ساتھ آپ نے تو کمال کر دیا، آپ نے یہ بھی فرما دیا کہ صاحب میں تو اخبار بھی نہیں پڑھتا، سبحان اللہ، آپ کا تو دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ تو بڑے پہنچے ہوئے آدمی۔ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرے محترم مولانا صاحب، میرے محترم بزرگ پیر صاحب، بڑے ادب سے آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ امام حسین سے زیادہ مقدس ہیں؟ جب امام حسین سے کہا گیا کہ یزید حکمران، بادشاہ، زانی ہے، بدکار ہے، رنڈی باز ہے، کنجریاں رکھتا ہے، زانی ہے، بدکار ہے، دو بہنوں کے ساتھ اکٹھے زنا کرتا ہے، شرابی پیتا ہے، رقص سرود کی محفلیں ہوتی ہیں، تو امام حسین نے یہ نہیں کہا میں سیاسی آدمی نہیں ہوں، میں تو رسول اللہ کا گدی نشین ہوں، سجادہ نشین ہوں، یہ تو نہیں کہا، یہ تو نہیں کہا۔ تو وہ آج کے پیر صاحب، آج کے مولانا صاحب زیادہ مقدس ہیں، اور یہ امام حسین شہید کربلا جنہوں نے یہ فرمایا کہ اگر حکمراں رسول اللہ کے دین کی کھلا خلاف ورزی کر رہے ہیں تو امام حسین کو پھر زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ہم کربلا کے میدان کو اپنے خون سے سجائیں گے اور رسول اللہ کے داہے ہوئے انقلاب سے اس سرزمین کو، اسلام کے پرچم کو بلند رکھیں۔ سرزمین یہ امام حسین کا جواب تھا۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ میدان کربلا میں کیا ہوا۔ تو یہ عذر لنگ ہے، یہ کاہلی ہے، یہ عذر لنگ ہے، یہ جیل کا خوف ہے، لوگوں کے طعن و تشنیع کا خوف ہے۔ طعن و تشنیع کی پرواہ کیے بغیر یہ سمجھو اسلام آپ سے مطالبہ کرتا ہے قرآن میں کہ اے اللہ کے بندو، تم میں سے ہمیشہ ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ جو اللہ کی زمین پر نیکیوں کو پھیلائے اور برائیوں کو مٹائے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، میں پڑھتا ہوں، اب اس پر غور کرو۔ اور وہ بے عمل صوفی، بے عمل پیر، بے عمل عالم دین، ان سے پوچھو کہ قرآن کی اس آیت کا مفہوم کیا ہے۔ رب العالمین جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے
تم میں ایسے اللہ کے نیک بندوں کی ایک جماعت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف لوگوں کو بلائیں، یدعون الی الخیر، بھلائی کی طرف لوگوں کو بلائیں اور بتائیں کہ یہ برائی پھیل رہی ہے۔ اب دیکھو کوئی مسلمان ٹی وی پر مسلمان بہو بیٹیوں کو ناچتا دیکھ کر خاموش رہ جائے، کچھ نہ کہے۔ یہ کوئی مسلمان کی غیرت گوارا کر سکتی ہے کہ مسلمانوں کی بہو بیٹیاں ناچ رہی ہوں، کنجریوں کی تعلیم دی جا رہی ہو، کنجری بنایا جا رہا ہو، ناچنا گانا سکھایا جا رہا ہو، جو حرام ہے، فواحش و منکرات میں سے ہے، بے حیائی، فحاشی اور یعنی حکومت نے کنجر خانہ ٹیلی ویژن کا کھولا ہوا ہے، اور اس پر عالم دین اگر خاموش ہے اور کہے یہ سیاسی معاملہ ہے، پیر و مرشد اگر خاموش رہیں اور کہیں یہ سیاسی معاملہ ہے، قوم کی بہو بیٹیوں کو حکومت اپنی سرپرستی میں نچوا رہی ہے، قوم کی بہو بیٹیوں کو حکومت لڑکے اور لڑکیوں کے ساتھ مل کر نچوا رہی ہے، راک اینڈ رول کا ڈانس ہو رہا ہے، اور عالم دین اور صوفی اور پیر و مرشد یہ کہے کہ یہ سیاسی بات ہے، سیاسی نہیں ہے تو دینی بات ہے۔ دین کہتا ہے، قرآن کہتا ہے کہ یہ برائی ہے، اس برائی کو مٹاؤ، اس برائی کو مل کر مٹاؤ، اور اگر نہیں مٹا سکتے ہو تو اللہ کے یہاں گناہگار ہوگے۔ من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کم از کم اپنے ہاتھ سے مٹاؤ۔ ہاتھ سے مٹانے کی استطاعت نہیں ہے تو اپنی زبان سے کم از کم کہو کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور اگر زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر چلو کم از کم دل سے تو برا جانو۔ یہ بے حیائی، یہ بے غیرتی، مسلمان لڑکے اور لڑکیوں کا ناچنا، کنجر خانے کا ٹیلی ویژن میں کھولا جانا، مسلمان بچیوں کو طوائف بنانا، ان کے طائفے بنا کر، طائفہ نام رکھ کر امریکہ اور یورپ میں مسلمان لڑکیوں کے ناچ غیر مسلم اور یہودیوں کو دکھا کر خوش ہونا۔ بتاؤ میرے محترم بھائیو، اس پر اگر بات نہ کریں، اگر کریں تو لوگ کہیں یہ تو سیاسی باتیں ہیں، تو کیا یہ مذہبی بات نہیں ہے؟ کیا مذہب میں اجازت ہے؟ معاذ اللہ، یہ ناچ گانے کی، یہ مخلوط ڈانسز کی، عورتوں اور مردوں کے اختلاط کی مذہب میں تو حرام ہے، مذہب میں تو حرام ہے۔ مذہب تو یہ کہتا ہے کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحابی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا تو ام المؤمنین عائشہ صدیقہ نے جواب دیا، ما مس ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما مس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ید امرأۃ قط، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے، ام المؤمنین عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی پوری ازدواجی زندگی میں کبھی بھی حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی غیر محرم عورت کے جسم کو ہاتھ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا، ہاتھ ملاتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ ما مس ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرأۃ قط، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، او کما قالت ستر عائشہ رضی اللہ عنہا۔ اب ذرا غور کرو، وہ اسلام جس کی تعریف، تعبیر اور تشریح کا سب سے پہلا حق حضور پرنور محمد رسول اللہ کو حاصل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ الحیاء نصف الایمان، وہ فرماتے ہیں کہ حیادار بنو، شرمگار بنو، اگر حیا ہے تو ایمان ہے، حیا نہیں تو ایمان نہیں۔ وہ فرماتے ہیں، قرآن مجید و فرقان الحمید میں اللہ رب العالمین کا حکم ہمیں سناتے ہیں کہ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلاتا ہے، جسے حکومت پھیلا رہی ہے،
اس کی سزا کیا ہے؟ جو مسلمانوں میں بے حیائی پھیلائے، ناچ گانا ڈانس، عورتوں اور مردوں کا اختلاط، اس کو فروغ دے، یہ بے حیائی مسلمانوں میں پھیلائے، اس کی سزا کیا ہے؟ وہ کون ہے؟ اس کی سزا کیا ہے؟ رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں برائی اور بے حیائی پھیلے، جیسے موجودہ حکومت ٹیلی ویژن کے ذریعے سے پھیلا رہی ہے، اللہ فرماتا ہے ان کو دنیا میں بڑا شدید عذاب ہوگا۔ حکومت اللہ کے قہر سے بچ نہیں سکتی۔ جس طرح سے اس نے مسلمانوں کی مذہبی اقدار کی پامالی کا بیڑا اٹھایا ہے، انشاءاللہ اس حکومت کا تختہ الٹ کر رہے گا، یہ صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے اور اللہ کے دین کا کلمہ بلند ہو کر رہے گا۔ ان کا جو پروگرام ہے مسلمانوں کے لیے بے حیائی اور بے غیرتی اور فحاشی اور عریانی کا، یہ پروگرام امریکی ایجنڈا ہے، اس کے پورا ہونے سے پہلے انشاءاللہ یہ حکومت ختم ہو کر رہے گی، عذاب الہی ان لوگوں پر آ کر رہے گا۔ ایسا عذاب الہی آئے گا کہ ان کو کہیں پناہ نہیں ملے گی، ان کو کہیں پناہ نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عما والہ اس دین کی، اس کی قدروں کی انشاءاللہ العزیز ہمارے سپرد یہ ہے، یہ ڈیوٹی ہے ہر مسلمان کی جو قرآن میں بیان کی گئی کہ تم میں ہر شخص، کچھ لوگ مل کر یہ سوچیں کہ ایک گروہ، ایک جماعت بننی چاہیے، تکن منکم امت۔ پھر غور کیجئے، رب العالمین جل جلالہ عما والہ ارشاد فرماتا ہے بل تکن منکم امۃ یدعون الی الخیر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر واولئک هم المفلحون۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر فلاح چاہتے ہو، اگر بھلائی چاہتے ہو، حی علی الفلاح، آیت میں بھی آخر میں فرمایا اولئک هم المفلحون، وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دین و دنیا کی کامیابی اسی میں ہے کہ جہاں ہو برائی کو مٹاؤ، نیکیوں کو پھیلاؤ اور اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو۔ مسلمانوں کی اس وقت بہت بڑی خرابی کا نمبر تو یہ ہے کہ یہ مسجد میں آنے کے بعد بڑا متقی پرہیزگار بن جاتا ہے۔ مسجد میں جھوٹ نہیں بولے گا، کوئی آدمی بات کر رہا ہو چپ، مسجد کوئی کاروبار کی بات شروع کر دے، مسجد اور کوئی کسی کو برا بھلا کہنا چاہے چاؤ، مسجد ہے۔ چلو یہ بھی غنیمت ہے کہ ابھی بعض جگہ پر مسجدوں کا احترام باقی ہے، لیکن مسجد میں جھوٹ نہیں بولتے، مسجد میں جھگڑا نہیں کرتے، اگرچہ جوتے چرا لیتے ہیں، اگرچہ جوتے چرا لیتے ہیں۔ میرے تو جوتے چپل چوری بہت ہوتے، اور بعد میں کہتا ہوں چلو بھائی بات اصل میں یہ ہے اللہ تبارک و تعالی لے جانے والے کا بھلا کرے، شاید ضرورت مند تھا بیچارہ چپل لے گیا۔ وہ میرے گھر کے برابر میں مسجد ہے کراچی میں۔ اب ظاہر ہے نماز جماعت کے لیے جب میں ہوتا ہوں تو مجھے حاضر ہونا ہوتا ہے، چپل لے کر کبھی ایسا ہوتا ہے بعض ساتھی پکڑ لیتے ہیں، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں اکیلا ہی ہوتا ہوں تو چپل لے جا کر رکھ دیتا ہوں، اور نماز میں جیسے ہی مصروف ہوا اب جو نکلا معلوم ہوا چپل گیا۔ خیر وہ کوئی بات نہیں، تو بعض لوگ نماز کے لیے مسجد میں آتے ہیں چپل لینے کے لیے، جوتے چرانے کے لیے، خیر بارہ اس کو بھی چھوڑ، لیکن مسجد میں بہت سے حضرات اچھے خاصے پرہیزگار، متقی، خوف خدا رکھنے والے بن جاتے ہیں۔ یہ مت کہو اور یہ مت کرو، چپ بیٹھو، نماز پڑھو، چپ چاپ چلو، یہ ہوتا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ اور مسجد سے نکلتے ہی پھر آپ ہم کو دیکھیں، مسجد سے نکلنے کے بعد منہ سے گالیاں بک رہے ہیں۔ گالیاں دینا برائی ہے،
جو گالی دیتا ہے وہ فاسق ہے، گالی نہیں دینی چاہیے. سباب المؤمن فسق وقتالہ کفر، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان کا اپنے مسلمان بھائی کو گالی دینا یہ فاسق ہے، اور جو مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو قتل کرتا ہے وہ کافر ہے. کافر سے میری مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. وقتالہ کفر. تو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جب آتے ہیں بڑے دیانتدار، باہر نکلے، اب دکان پر جا کے بیٹھے تو ساری بے ایمانی کے گر دکان پہ آزما رہے ہیں صبح سے شام تک. مسجد میں بڑا معصوم چہرہ، اور جب دکان پہ بیٹھے تو شیطان مجسہ، ملاوٹ بھی ہو رہی ہے، دھاندلی بھی ہو رہی ہے، رقم کی گننے میں بھی دھاندلی ہو رہی ہے، پیسے گن کے دینے میں بھی دھاندلی، چوری ہو رہی ہے، امانت میں خیانت ہو رہی، سارے ہی برے کام کر رہے ہیں مسجد سے باہر نکل کے. اس کی وجہ کیا ہے؟ خوف خدا نہیں. اگر آدمی یہ سمجھ لے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ وارضہ خلیفہ ہوئے تو آپ کی عادت تھی، اب دیکھو تقوی، خوف خدا کیسا ہوتا ہے، تو خوف خدا کیسا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کو سمجھ لو آسانی سے. زندگی کو، ظاہر و باطن کو یکساں کر لو. جو زندگی مسجد میں ہے، جو وقت مسجد میں ہے، جیسی زندگی مسجد میں گزر رہی ہے خوف خدا کے ساتھ، ویسی ہی زندگی گھر میں گزرنی چاہیے، ویسی ہی زندگی دکان پر بھی ہونی چاہیے. امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضہ رات کو گشت پر نکلے، گشت کرتے ہوئے بازاروں سے تشریف لے جا رہے تھے تو رات کو تو سب بند ہوتا ہے، رات کو گشت ہوتا تھا آپ کا، اور اس گشت میں آپ رعایا کے حالات کو ملاحظہ فرمانے کے لیے نکلتے تھے تاکہ کہیں رعایا کو کسی کو تکلیف نہ ہو، کوئی بھوکا نہ ہو، کوئی سردی میں پریشان نہ ہو، کوئی گرمی میں بے چین نہ ہو، اس کی کوئی مدد اگر ہو سکتی ہو. گشت ہوتا تھا شہر میں رات. جب صبح قریب ہونے لگی، نماز فجر کے وقت قریب ہونے لگا تو آپ اپنا آخری دورہ جو تھا اس کو ایک گلی سے گزرتے ہوئے اب واپس مدینہ منورہ مسجد نبوی کی طرف جا رہے تھے کہ ایک مکان، تو زمانے میں چھوٹی چھوٹی گلیاں، چھوٹے چھوٹے مکان، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی تھی. اب تو عالیشان بلڈنگیں ماشاءاللہ ہے الحمدللہ، اور اللہ تبارک و تعالی مدینہ حضور کو آباد و شاد رکھے، مدینہ طیبہ کو آباد و شاد رکھے. آمین. علی صاحبها افضل صلاۃ و سلام، علی ساکینها افضل صلاۃ و سلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضہ جب گزرے تھے تو آواز، ایک گھر میں سے آواز آ رہی تھی، بیٹی پانی ملا دے، دودھ کا وزن بڑھ جائے گا. بیٹی کہہ رہی تھی اماں نہیں، دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. بیٹی اچھا ہے پانی ملا دے، کچھ پیسے زیادہ مل جائیں گے، جمع ہو جائیں گے تو شادی کے کام آئیں گے. بیٹی نے کہا نہیں اماں، دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. ملاوٹ شرعی جرم ہے، ملاوٹ کرنا دواؤں میں، کھانے پینے کی غذاؤں میں شرعی جرم ہے. وقتی فائدے کے لیے لوگ ملاوٹ کرتے ہیں. میرے آقا حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہماری امت میں سے نہیں ہے. لوگ صبح سے شام تک دھوکہ دیتے رہتے ہیں. تو لڑکی گفتگو ہو رہی ہے دو عورتوں میں، حضرت عمر سمجھ گئے کہ ماں اور بیٹی سے بات ہو رہی ہے. بیٹی نے کہا اماں دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی. کہا بیٹی اندھیرا ہے، ابھی یہ 2-4 بکریاں ہیں، ان کا دودھ بک جاتا ہے، اندھیرا ہے. بیٹی کوئی نہیں دیکھ رہا، پانی ملا دے. بیٹی نے کہا اماں ہرگز نہیں ملاؤں گی، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے.
العالمین جل جلالہ عمن والو ارشاد فرماتا ہے ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسة الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم. تم تین ہو تو چوتھا رب العالمین، اور تم پانچ ہو اللہ هو سادسهم، چھٹا رب العالمین. اپنے علم اور اپنی قدرت سے اللہ اپنے علم اور اپنی قدرت سے ہر جگہ موجود ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ وعمل والہ مجھ گناہگاروں سے اکار کو بھی اور آپ کو بھی ہمیں سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس ملک میں نظام مصطفیٰ کے نافذ کرنے کی جدوجہد میں ہمیں حصہ لینے کی سعادت عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.